اور خدا کا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، کچھ پڑھ وڑھ لکھ لیا کرو، وہاں بڑو پڑھتے اڑتے کچھ ہو نہیں، بکواسات کرتے ہو۔ مشکاۃ شریف میں جاؤ، کتاب الفتن کھول لو، اور کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آقا فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ منافقوں اور کفاروں کا گڑھ بن جائیں گا۔ کیا بن جائیں گا؟ کفار اور منافقین کا گڑھ بن جائیں گا، یہاں تک کہ وہاں اہل ایمان کا جینا دوبار ہو جائیں گا۔ پھر دجال کا خروج ہوگا، جب دجال مدینے میں داخل ہونا چاہیں گا تو 3 زلزلے آئیں گے، اور دجال کو مدینے سے روک دیا جائے گا، فرشتے مدینے اور مکہ کی حفاظت کریں گے، نہ وہ مکہ میں داخل ہو پائیں گا نہ مدینے میں داخل ہو پائیں گا۔ مدینے میں جب 3 زلزلے آئیں گے تو یہ جتنے منافقین اور کفار جو مدینے میں آباد ہو گئے، آقا فرماتے ہیں مدینہ چھوڑ کر بھاگیں گے۔ مدینے میں زلزلے آنا اس بات کی دلیل ہوں گی کہ مدینہ کفر اور نفاق کو ایسے باہر پھینکے گا جیسے کوئی کھا کر کھائے اور الٹی کر دے۔ گندے پانی کے نقصان کو تو ہر بندہ مان رہا ہے، لیکن گندے رزق کے نقصان کو کیوں نہیں مان رہے؟ حالانکہ گندا پانی تیرا لیور اور تیری کڈنی خراب کرے گا، لیکن گندا رزق تیری نسلیں خراب کر دے گا، تیرا بیج خراب کر دے گا، تیری نسل کو تباہ کر دے گا گندا رزق۔ لیکن کیا ہے، گندے پانی کے نقصان کو مان رہے ہیں سارے، لیکن گندے رزق کے نقصان کو۔ اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے۔ یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے، شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات، پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے۔ آج جب رشتے کی بات چلتی ہے، دیکھنے جا رہے ہیں، گاڑیوں پر گاڑیاں، بھائی دوست چچا تاؤ تمام غیر محرم دیکھے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ اور وہ لڑکا جس کو نکاح کرنا ہے، جسے زندگی بسر کرنی ہے، جسے ہم سفر بنانا ہے، وہ دیکھے تو عیب کی بات ہے۔ کتنی الٹی چال ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، انہ خطب امرأۃ، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضور نے فرمایا، انظر الیہا فانہ احری ان یعدم بینکما، تم دیکھ لو یہ چیز تمہارے درمیان اور زیادہ محبت پیدا کرے گی۔ کہتے میں ان کے گھر گیا، والدین سے کہا، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انظر الیہا، مجھے حضور نے حکم دیا آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پردے میں بیٹھی تھی، چادر کا کنارہ ہٹایا، چہرہ دکھایا اور کہا، اگر حضور نے حکم دیا ہے تو دیکھ سکتے ہو۔ کہتے ہیں فنظرت الیہا ثم تزوجت فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، میں نے اس کو دیکھا پھر نکاح کیا، اللہ کی قسم اس کے بعد میرے دل میں کوئی اور اس کے علاوہ جگہ نہ پا سکا۔ یہ سنت کی برکت ہے، یہ شرعی طریقے کا فائدہ ہے۔